अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 3 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने ऐसा ट्रंप कार्ड खेला है कि बड़ों बड़ों की फिपड़ी फा और शटे हो चुके हैं। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदारों के अंदर जो डेस्परेशन नजर आ रही है, वो इस बात की आईनादार और अक्कास है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक कंफ्यूजन आपको पीटीआई की डोमेस्टिक लेवल की जो क़यादत है उसके अंदर नजर जरूर आएगी। उनके बयानात के अंदर तजाद जरूर नजर आएगा। उनके ऐसे ऐसे बयानात जिसके ऊपर हंसने को दिल करता है वो नजर आएगा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले तो अच्छे होते हैं। अब इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। असल में ऑर्डर कहीं और से बैकडोर आया है, और वो ऑर्डर किस नौयत का है, किस नौयत का हुक्म हो सकता है, उसकी डिटेल्स के अंदर मैं जाऊंगा, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। फिर ज़ल्मे खलीलजाद ने एक इंपॉर्टेंट ट्वीट दाग डाला है थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जुमले जो हैं वो पढ़ने लायक है। और फिर इसी तरह से जो बड़ा ऑर्डर मुमकिन तौर के ऊपर आया है, उसकी जो इसके साथ मुताबिकत है या मुसाबकत है, उसको भी जेर गौर लाने की जरूरत है। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है 3-4 रहनुमाओं के बयानात से, उस कंफ्यूजन के असल मामला क्या है। इमरान खान साहब के नोबेल पीस प्राइज से मुतालिक पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना एपी सेंटर ऑफ द फेक न्यूज, जो हमारा नेशनल मीडिया है, नेशनल, उसके ऊपर जो खबरें चलाई गई हैं वो, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो चला रहा है, इसके दरमियान फर्क क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाद का नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करता है। टॉप स्टोरी, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब जिन लोगों को यह बड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो अपने दिमाग का इलाज करा ले। असल में एक अमरीकी वफ्द, आपको 2 नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वो दोनों शख्सियात जो हैं, दोनों कांग्रेसमैन हैं, वो दोनों शख्सियात पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रही हैं। वो दोनों शख्सियात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुमकिना हिदायत के ऐन मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने लगी हैं। और उनके दौरे से कबल पाकिस्तान के भी आला हुकाम को मेरी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर कम्युनिकेट कर दिया गया है बैकडोर जराए से कि आपने इन्हें एंटरटेन करना है और इमरान खान साहब से भी मुलाकात करानी है मुमकिना तौर के ऊपर। अच्छा, उसमें इतलात ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी पेश हैं। हो सकता है कि वो उस वफ्द के साथ पाकिस्तान आए, ये भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? प्रॉब्लम ये जो अभी पेशबंदी हो रही है ना, कि अचानक से जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल लेते हैं, और फिर बाहर जाकर स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, जराए से खबरें भी चल जाती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि कल को अगर ऐसा कोई वफ्द इमरान खान साहब से जेल मिलने के लिए जाता है जिसकी हामी ऑलमोस्ट भर ली गई होगी, तो उस सूरत में उसको, उस वफ्द को वो बातें कम्युनिकेट ना हो जो 2.5 साल के अंदर हुई हैं, यानी कि लेसर इफेक्ट हो, हायर एंड के ऊपर इफेक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए शायद मुमकिन तौर के ऊपर यह पेशबंदी हो सकती है। और हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया है कि किस नौयत की यह सिचुएशन डेवलप कर दी गई है। अच्छा, जो डोमेस्टिक लेवल की पीटीआई की क़यादत है, उनके बयानात की जो कंफ्यूजन है वो भी ये बताती है कि सारे ऑन बोर्ड नहीं है। ये उनकी कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जो डिस्कोर्स हो रहा है वो डिस्कोर्स खुला हुआ नहीं है। लेकिन कुछ बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह के बैकडोर चैनल से रवाबित हुए हैं, जिस तरह की इंडिकेटर्स ने चीजों को आगे बढ़ाया है, अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा उसी का ही आएगा। कितना भी उसके लिए पेशबंदी की जाए, उसमें से निकलना कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो कुछ बड़ा होने वाली बातें हैं वो आने वाले चंद दिन, लेकिन इसका इफेक्ट कम करने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश जरूर की जाएगी। जैसे इमरान खान साहब का एक नॉर्वेजियन पार्टी ने नाम जो है नामजद किया नोबेल पीस प्राइज के लिए। इंटरनेशनल मीडिया पिल पड़ा है इसके ऊपर, खबर को ठीक ठाक क्रॉस डाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो नेशनल मीडिया है, माजरत के साथ पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, उसके ऊपर जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर फेक न्यूज चलती रही है, हम देखते रहे। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर वो खबर जो दुरुस्त आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगी, उसकी अपोजिट यानी रिफ्लेक्स खबर आपको नेशनल मीडिया के ऊपर मिलेगी। अब आप इतना ही कह सकते हैं इसके ऊपर कि यार तुम लोग कर कैसे लेते हो यार,
اور تمہیں مطلب تمہیں غیرت بھی نہیں آتی. یہ بے شرم نیشنل میڈیا ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی بے شرم ہو چکا ہے. اچھا اب اس کے اوپر زلمے خلیل زاد صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے, وہ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ responsible for the current triple crisis of the security, politics and economics well-being facing the country, what is to be done? عمران خان must be freed. یعنی عمران خان کو فی الفور رہا کرنا چاہیے. اور یہ معتمد خاص ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے, فارمر ایڈمنسٹریشن میں بھی تھے. حال ہی میں انہوں نے بڑا ایک کارنامہ انجام دیا, افغانستان سے ایک بندہ لے کر گئے. تو وہ کہتے ہیں عمران خان must be freed. There must be negotiations and agreement on a roadmap for the country by PTI, establishment and the key players in the current government with the timeline for a free and fair elections. یعنی کہ ایک مرتبہ پھر فری اور فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. نیڈز فنڈامنٹل ریفارمز, اور پاکستان کو فنڈامنٹل ریفارمز ہونے چاہیے. اچھا خلیل زاد نے پہلی دفعہ نئے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کی, ورنہ تحقیقات کی بات کرتے تھے. تو مجھے جو یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت 3-4 چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایک تو اس بات کے اوپر زور دیا جائے کہ مذاکرات ہی جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. دوسرا اس بات پر زور دیا جائے کہ پاکستان کو ایک پراپر روڈ میپ کے اوپر لانا ہے. یہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو بیانات ہیں نا اس کے ڈاٹس میں کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں. تیسرا کہ جو ہیجانی کیفیت ہے اس کو کم کیا جائے. چوتھا الیکشن کے تحقیقات کے مطالبے کو چھوڑ کر نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے مطالبہ. یہ وہ چیز ہے جو انٹرنیشنل سائڈ سے بھی آ رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ڈسکورس یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ریسپانسبل کی جانب سے کہ یار اب نئے انتخابات کی طرف ہی جایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف کوئنسیڈنس نہیں ہے, اس میں سے کچھ بڑا نکلنے جا رہا ہے, کچھ بڑا نکل سکتا ہے. لیکن بیانات کی جو کنفیوژن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب 3-4 بیانات ہیں. جیسے اعظم سواتی صاحب عمران خان صاحب سے جب مل کر باہر آئے منگل کے روز, تو انہوں نے کہا ہم خان کو باہر لائیں گے, میری مسکراہٹ سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے. ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. پھر شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خبر غلط ہے. اچھا وہ اپنے تئیں شاید یہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کیونکہ اس طرح کی خبر پہلے نکلنی نہیں چاہیے جب تک کہ کوئی نتیجہ نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس تناظر میں کہہ رہے تھے. پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مخصوص لوگوں کو کیسے گھنٹوں ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے جب ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ کنفیوژن ہے. پھر گنڈا پور صاحب کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا پاکستان کے مفاد میں ہے. تو ان کا اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دینا یہ بھی ذرا ڈفرنٹ لگ رہا ہے. اچھا اب گنڈا پور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ارشاد بھٹی صاحب کے شو میں, وہ کہتے ہیں کہ وکٹ کے ایک طرف میرا پاکستان ہے تو وکٹ کے دوسری طرف بھی میرا پاکستان ہے. پاکستان کی خاطر یا بہتری کے لیے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا غلط ہے. اب سوشل میڈیا ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر غصہ کر رہا ہے. کرنا بھی چاہیے, بات انہوں نے ایسی کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ وکٹ کے اس طرف یا اس طرف کھیلنا اتنا ہی برا ہے تو عمران خان صاحب کو ان سے ملنا ہی نہیں چاہیے, انہیں بیرسٹر صاحب سے بھی نہیں ملنا چاہیے. تو پھر ایک اکیلا جو سوشل میڈیا کے ہمارے دوست ہیں جو غصہ نکال رہے ہیں, اور غصہ ان کا جائز ہے, میں ساتھ ہوں اس بات پہ, غصہ نکال رہے ہیں, وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب بھی اس چیز کے اندر آن بورڈ ہو سکتے ہیں, یا عمران خان صاحب جو ہے یا ان کے نالج میں نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نالج میں نہیں ہے, یا ان کو بتایا نہیں جا رہا اور یہ باہر آ کر بیانات کچھ اور, یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے. لیکن سمجھنے کی بات ایک یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی جنگ کا جو اینڈ ہے نا وہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کر مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے, چاہے کسی طرح کا بھی مخاصمت کا معاملہ ہو یا کسی طرح کی بھی تحریک ہو. یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا تھا. اچھا ابھی میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا تھا, یہ ارشاد بھٹی صاحب کو جب انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر یہ چھپ گئے تھے, تو اس کے اوپر عمران ریاض خان نے کامنٹ کیا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ پولیس سے ڈرتا ہوا اس جگہ پر چھپ گیا تھا, جس کے اوپر فیصل امین صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو چلو چھپ گیا تھا جو بھی حالات تھے, لیکن ایک شخص جو ہے وہ لندن بھاگ گیا اور وہاں بیٹھ کر اب ولاگ کرتا ہے. میرا خیال میں فیصل امین گنڈا پور صاحب ہوں یا عمران ریاض خان صاحب ہوں, دونوں ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اس لڑائی کی اس وقت ضرورت ہے نہیں ویسے, کیونکہ اس سے جو امپریشن جاتا ہے وہ بڑا خطرناک جاتا ہے, اور اس سے اس طرح کے صحافی, جس طرح کے صحافیوں کو ہم نے کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا رکھا ہے, ان کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رؤف کلاسرا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں وہ جینون صحافی نہیں ہے. سنیے گا, پہلے غور سے سنیے گا. جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں وہ جینون صحافی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا انقلابی کہیں یا کی بورڈ وارئر کہیں, جب وہ پرابلم میں آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرو, نہیں کرتے تو کہتے ہیں بک گئے جھک گئے. اچھا جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں وہ جینون صحافی نہیں ہے, یہ رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں. تو سر یہ 25-26 جو لوگ آف ایئر ہوئے ہیں آپ کی نظر میں جینون صحافی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
آپ کی نظر میں ارشد شریف جو شہید ہوئے ہیں وہ جینون صحافی نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، سمیع ابراہیم، میں، عمران ریاض خان، یہ صدیق جان، یہ باقی لوگ جو ہیں یہ جینون صحافی آپ کی نظر میں نہیں ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیکا جو 2016 سے ہم پر کیوں نہیں لگتا، ان کے اوپر کیوں لگ رہا ہے، یہ جینون صحافی نہیں ہے. آپ جینون صحافی ہیں نا بھائی، تو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کسی دن بتا دیں کہ 2.5 سال میں خواتین کے اوپر کتنا ظلم ہوا. یہ بھی بتا دیں کہ 2.5 سال میں جس طرح کے لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا ان کی کیا حیثیت تھی یا مسابقت تھی. آپ اپنے آپ کو جینون کہہ رہے ہیں. یہی جو الٹرا ایلیٹ کیپچرڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے تو یہ طے کر دیا کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چکر میں کل کو آپ یہ بھی طے کر دیں گے کہ کیونکہ یہ عوام نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کا مرنا یا ان کے اوپر جو ٹارچر ہونا ہے یہ نارمل ہے. جب آپ نے یہ نارمل کنسیڈر کر لیا تو پھر آپ کی آزادی کیا؟ مطیع اللہ جان آپ کی نظر میں جینون صحافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپس کی لڑائی ہے نا، عمران ریاض خان صاحب سے بھی گزارش ہوگی اور پھر فیصل امین گنڈا پور صاحب سے بھی، اس لڑائی سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا شکار کر دیتی ہیں معاملات کو. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، شہباز گل صاحب کے میں 2 سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے عمران خان 1 مہینے میں جیل سے رہا ہوں گے، کبھی کہتے ہیں 6 ہفتوں میں، کبھی کہتے ہیں 2 مہینوں میں عمران خان رہا ہوں گے. یہ سن سن کر کان پک چکے ہیں. صرف ٹرک کی بتی اور ٹائم بائی کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہیں تاکہ عوام باہر نہ آئے. اچھا، اب 2 چیزیں اس میں. یہ کہہ کون رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مرکزی قیادت مل کر آتی ہے تو باہر آ کر کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے. ٹرک کی بتی کے پیچھے کون لگا رہا ہے؟ تو پھر وہی مرکزی قیادت ہے جو باہر آ کر کہتی ہے، ٹھیک ہے. اور عوام کو باہر کس نے نکالنا ہے؟ وہی مرکزی قیادت ہے. تو میرا خیال میں یہ گلا شکوہ ان سے بنتا ہے، کسی جو پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہو اس میں یہ کہہ دینا زیادہ مناسب ہے میرا خیال ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں نوبل پرائز سے پر جیو سے جھوٹی سٹوری چلوائی گئی. پوری دنیا کا میڈیا خان کے نوبل پرائز پر بات کر رہا ہے. ہمیں بات ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ خان کے نام پر لال لکیر لگاتے ہیں، ہم خان کا نام ہر لکیر پر لکھیں گے. یہ انہوں نے ڈسکورس کیا ہے جی، کیا نام ہے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹس کر رہے ہیں، لیکن ایک جو وائز انالیسس تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حالات بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے عام یا لے مین کو نظر آ رہے ہیں، اور حالات بالکل ویسے بھی نہیں ہیں جیسے ایلیٹ کیپچرڈ مائنڈ سیٹ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بیچ کا ایک راستہ ہے. اس راستے کے اوپر اگر جایا ٹھیک طریقے سے گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ بھی نکل آئے. اگر صرف ٹائم ٹپاؤ پروگرام ہوا اور آپ کو آپ کے اوپر سافٹ ہیمرنگ کی ریکویسٹ کی گئی تو میرا خیال ہے پھر اس سے بچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.